بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد ہدف زندگی کا لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی
تب گزارتا ہے جب اس انسان کی زندگی میں کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی گول ہو۔ اور خدا نے کہا کہ انسان ہے جن، تمہاری خلقت کا مقصد یہ تھا کہ تم رب کی عبادت کرو۔ کل عرض کیا کہ عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد صرف روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جزء عبادت ہے، کیونکہ امپاسبل ہے کوئی انسان 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جائے۔ یہ امپاسبل ہے کہ کوئی انسان دنیا داری کو چھوڑ دے، تجارت کو چھوڑ دے، بزنس کو چھوڑ دے اور صبح سے شام تک اللہ اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ علماء فرماتے ہیں ذکر کے بھی اقسام ہیں۔ ایک ذکر ہے ذکر لسانی، جو آپ زبان سے کرتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، یا اللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر لسانی ہے کہ 70 مرتبہ یہ ذکر کرو، 34 مرتبہ یہ ذکر کرو، 1000 مرتبہ یہ ذکر کرو، ذکر لسانی ہے۔ دوسرا ہے ذکر قلبی، کہ انسان زبان سے نہیں کہتا پر اس کا دل کس کا ذکر کرتا ہے؟ پروردگار عالم کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ دیوار اللہ کی تسبیح، یہ کپڑا اللہ کی تسبیح، یہ ممبر اللہ کی تسبیح، یہ کھڑکیاں سب کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی تسبیح۔ تو سوال ہے، ہم میں سے کسی نے سنا کہ کھڑکی کہے سبحان اللہ؟ ہم میں سے کسی نے سنا کہ پنکھا کہے استغفر اللہ؟ ہم میں سے کسی سے سنا کہ مثلاً درخت کے پتے کہیں یا رب یا رب یا رب؟ لیکن خدا تو کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین میں ہر شے کس کا ذکر کر رہی ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایک ہے ذکر لسانی، اب دیوار میں زبان تو نہیں کہ کہے یا اللہ۔ ایک ہے ذکر قلبی، اب دیوار کا دل تو نہیں ہے کہ دھڑکے اور بولے یا اللہ کا۔ تیسرا ذکر ہے ذکر حالی، ان کا وجود بتاتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے۔ ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے کہ ہوا کو کوئی چلانے والا ہے۔ پتوں کا ہلنا بتاتا ہے کہ پتوں کو کوئی ہلانے والا ہے۔ مطلب ان کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ تو یہ اپنے وجود میں صفت خلق پروردگار عالم کو رکھتے ہیں۔ پھول کتنا خوبصورت ہے، سوال ہے اس کو حسن کس نے دیا؟ کسی پھول میں خوشبو ہے، سوال یہ خوشبو کس نے دی؟ دیکھیے آپ سوئل میں، مٹی کے اندر آپ ایک دانہ ڈالتے ہو، ایک تربوز کا دانہ، ایک آپ نے لیمن کا دانہ ڈال دیا، مٹی وہی ہے، سوئل وہی ہے، سیم سوئل۔ پانی آپ نے دیا، سیم پانی، سیم واٹر۔ ہوا لگی، سورج لگی، اسی مٹی سے 2 پلانٹس نکلے، ایک سمجھیں تربوز کا، واٹر میلن کا، اور ایک آپ کا لیمن کا نکلا۔ وہی پانی، وہی مٹی، وہی ہوا، لیکن ایک کھٹا بن کے نکلا، ایک میٹھا بن کے نکلا۔ سیم مٹی نے کسی کو ریڈ کلر بنا دیا اور کسی کو یلو کلر بنا دیا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ہی مٹی ہے لیکن مختلف چیزیں اس کے وجود سے کیا ہو رہی ہیں؟ نکل رہی ہیں۔ تو یہ کون ہے جو اسے مٹھاس دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اسے کھٹاس دے رہا ہے؟ تو جب آپ لیمو پئیں، جب آپ مٹھاس پئیں، تو اس کا میٹھا ہونا بتاتا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے کیا عطا کی ہے؟ مٹھاس عطا کی ہے۔ کوئی ہے جس نے مجھے کیا بنایا ہے؟ کھٹا بنایا ہے۔ تو اس کا وجود کس کا ذکر کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک پڑھا لکھا بچہ پوچھتے ہو کس اسکول سے پڑھے ہوئے ہو؟ مثلاً کہا فلاں اسکول سے پڑھا ہوں، تو یہ چلتا پھرتا کس کی پبلسٹی کر رہا ہے؟ اپنے اسکول کی پبلسٹی کر رہا ہے۔ ایک اچھا باڈی بلڈر جوان ہوگا، پوچھو گے بھائی باڈی کہاں بنائی؟ کہے گا فلاں جم میں بنائی ہے۔ تو یہ کس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے؟ چلتے پھرتے اس جم کی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ ایک اچھا سا مولانا ہوگا، اچھی سی تقریر کرے گا، فوراً پوچھے گا مولانا کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ تو یہ کہاں کی پبلسٹی کر رہا ہے؟ جہاں سے پڑھ کے آیا ہے، اپنے استادوں کی پبلسٹی کر رہا ہے۔ سیم تھنگ، اگر کوئی درخت زمین سے نکل رہا ہے تو وہ کس کی پبلسٹی کر رہا ہے؟ اپنی نہیں کر رہا، اپنے بنانے والے کی پبلسٹی کر رہا ہے۔ کسی بھی لذیذ چیز کو کھاتے ہو، کسی ہوٹل میں کہ فوراً کیا پوچھتے ہو؟ کک کون ہے؟
مچھلی کی تو کوئی تعریف نہیں کرتا نا، کہتے بنایا کس نے؟ وہی مچھلی آپ کے گھر میں تھی لیکن ذائقہ نہیں، لذت نہیں۔ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں بھی آتی ہیں نا، وہ چیخ کے بولتا ہے کس نے بنایا ہے؟ وہ بندہ ڈر جاتا ہے کہیں مار نہ دے، کہ اس سے اچھا میں نے آج تک کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو اچھا کھانا کس کی تعریف کرتا ہے؟ کک کی تعریف کرتا ہے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اچھے شیعہ بنو گے تو تعریف تیری بھی ہوگی لیکن تجھ سے زیادہ علی کی تعریف ہوگی۔ کہ کس کا شیعہ ہے؟ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے۔ تو ہماری خلقت کی جب تعریف ہوتی ہے تو ایک طرح سے کس کا ذکر ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کا ذکر ہوتا ہے کہ دریاؤں کے قعر سمندر میں اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ دنیا کا کوئی کونا آپ ڈھونڈ لے جہاں خدا کی مخلوق نہ ہو، اور ہر چیز کو ویسا بنایا جیسا بنانا چاہیے تھا۔ عجیب قرآن کی آیت پڑھا کریں، اللہ کہتا ہے اگر پوری زمین اور آسمان کے لوگ جمع ہو جائیں، سارے سائنسدان، سارے پڑھے لکھے، سارے تاجر، سارے بزنس مین، سارے ملٹی ملینر لوگ جمع ہو جائیں، لیکن خدا کہتے ہیں سارے جمع ہو کر بھی رب کی بنائی ہوئی مکھی جیسی مکھی نہیں بنا سکتے۔ چھوٹی سی مکھی ہے۔ کراتی کا بڑا اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں اگر یہ مکھی تم کھانا کھا رہے ہو نا، تمہارے لقمے سے ذرہ اٹھا کے چلی جائے، فرمایا تم سارے طاقتور جمع ہو جائے اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے ہو، اس کے منہ سے وہ لقمہ چھین نہیں سکتے ہو۔ کمزور ہونے پر آئے تو انسان اتنا کمزور کہ مکھی کے منہ سے لقمہ نہ نکال سکے۔ کمزور ہونے پر آئے تو ایک ڈینگی کا مچھر کاٹے تو انسان بستر پہ پڑ جائے۔ کمزور ہونے پہ آئے تو اتنا کمزور کہ کووڈ کے دنوں میں کرونا آ جائے تو نہ جراثیم نظر آ رہا ہے، نہ مارنے والا نظر آ رہا ہے، کہ ایک وائرس نے پوری دنیا کو کیا کر دیا؟ لاک ڈاؤن کر دیا۔ یہ خدا کبھی کبھی بتاتا ہے کہ اپنی طاقت پہ ناز نہ کیا کرو۔ میں تجھے گرانے پر آؤں تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا، میں تجھے مارنے پر آؤں تو 1 ملی سیکنڈ نہیں لگتا، میں تمہاری سانسوں کو چھینے پر آؤں تو بس کن فیکون کی ضرورت ہے۔ تبھی فرمایا کہ کبھی اکڑ کے زمین پہ چلا نہیں کرو۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جسے خدا نے کیا دیا ہے؟ علم معرفت دی ہے۔ امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو معرفت تمہارے وجود کے اندر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سارے معارف اس انسان کے وجود کے اندر ہیں۔ ہم نے عقل پہ گفتگو کی، ہم نے کمال پہ گفتگو کی، آج تھوڑا سا فطرت انسان کہ جہاں سے آپ سمجھ پائیں گے خدا کی معرفت تک ہم کیسے پہنچتے ہیں۔ کہ ہیومن سائیکولوجی، اسی کو علم معرفت النفس بولتے ہیں، کہ اگر آپ اپنے وجود کو پہچان لو کہ میرے وجود میں کیا کیا ہے۔ پرسوں کی مجلس میں کہا کہ انسان کی ڈیفینیشن اگر یہ کرو گے جسٹ اے باڈی، تو پہلے باڈی کو ڈسکرائب کرو کہ باڈی کیا ہے۔ تو جب آپ باڈی کو اسٹڈی کرو گے تو پتہ چلے گا باڈی ایک لمیٹڈ وجود ہے۔ تو لمیٹڈ وجود کبھی ان لمیٹڈ کی خواہش نہیں کر سکتا۔ گلاس پانی اتنا ہی مانگے گا جتنا اس کے اندر پانی کی جگہ ہے۔ اگر میرے پاس 1 لیٹر پانی کی بوتل ہے اور میں آپ کو کہوں کہ مجھے 20 لیٹر پانی چاہیے تو آپ پوچھو گے نا مولانا، ہاتھ میں 1 لیٹر کی بوتل ہے اور 20 لیٹر کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر میرے پیٹ میں 600 گرام کی جگہ ہے، ان لمیٹڈ خواہش نہیں کر سکتا۔ میرا بدن لمیٹڈ لذت میں راضی ہو جاتا ہے، میں اس کے لیے ان لمیٹڈ کی دعا، ان لمیٹڈ کی خواہش نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب بدن ہے، ساتھ میں کوئی روح ہے، اور روح کا کوئی سائز نہیں ہوتا۔ ایک دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اگر فرصت ملے تو اس کی تفسیر بھی پڑھا کریں۔ امام زین العابدین کی دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ اللہ نے توفیق دی تھی، تقریباً 17 to 18 لیکچر میں نے اس پہ دیے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ پھر فرصت نہیں ملی، ہم نے ریکارڈنگز نہیں کی۔ تو دعائے مکارم الاخلاق، اور یہی کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی اسی لیے ہوا تاکہ تم لوگوں کو اخلاق کی بلندیوں تک لے کر جاؤں۔ اس میں آپ کے چوتھے امام
اخلاق کی بلندیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کامل کیسے بن سکتا ہے. اور حقیقت میں قرآن کی تفسیر اگر انسان کو پڑھنی ہے وہ معصومین کی دعاؤں سے ڈھونڈے. بعد میں ہم انسانوں کی تفسیروں کی طرف جائیں گے، فلاں عالم نے یہ تفسیر کر دی، لیکن سب سے پہلے دیکھو تو صحیح آپ کے امام معصوم نے قرآن کی تفسیر میں کیا کہا. وہاں پہ امام خطبے کے ابتدا میں جب اللہ کی ثنا کرتے ہیں تو ایک جملہ فرماتے ہیں، یہ آپ کی نسلیں، آپ کے بچے جو اللہ کے حوالے سے کئی سوالات کرتے ہیں تو سارے جوابات امام نے وہاں پہ دیے ہیں. مولا فرماتا ہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے، مطلب تجھ خدا کو دیکھنے سے عاجز ہیں. آج اکثر سوال آپ کے بچے کرتے ہیں نا، اگر گاڈ ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بھی آنسر نہیں پتا، امام آنسر دے رہے ہیں. فرمائے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. عاجز کا مطلب کیا ہے؟ ایک پتھر پڑا ہوا یہاں پہ 200 kg کا، میں اسے اٹھانے سے کیا ہوں؟ عاجز ہوں، نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر یہاں پہ 10 kg کا پتھر پڑا ہو میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن آپ کا بچہ جو 6 to 7 years کا ہے وہ شاید نہ اٹھا سکے. اس بچے کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ اس پتھر کو اٹھا سکے، لیکن آپ کے اندر ہے. تو جو نہیں اٹھا سکتا اسے کیا بولتے ہیں؟ عاجز بولتے ہیں. عجز، کمزور ہے. اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. مطلب یہ کمی تیرے اندر نہیں کہ تو نظر نہیں آتا، یہ کمی میرے اندر ہے کہ میری آنکھیں تجھے دیکھ نہیں سکتی ہیں. یہاں پہ 100 کلو کا پتھر پڑا ہو، آپ بولیں بھائی پتھر میں کمی ہے کہ میں اسے اٹھا نہیں پا رہا، تو بولوں گا نہیں پتھر میں کوئی کمی نہیں ہے، تجھ میں کمی ہے کہ تو پتھر کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا. اب مولا ریزن بھی بتاتے ہیں. اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ اب کوئی بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا سر ہلایا کریں تاکہ مجھے پتہ بھی چلے آپ سمجھ رہے ہیں. ایک تو خوجہ برادری میں یہ مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، خطیب کو پتہ نہیں لگتا سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. تو کہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہا خدا اگر تو نظر آ جائے تو محدود ہو جائے. دیکھیے آپ کی آئے ہے نا، آنکھیں ہیں، یہ کسے دیکھتی ہیں؟ اجسام، باڈی، مٹیریل چیزوں کو دیکھتی ہیں. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا سائز ہو، جس کی لینتھ ہو، جس کی وڈتھ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے کہا آسمان کیا ہے؟ کہ نیلا ہے. سائنس میں جائیں گے تو آسمان نیلا نہیں ہے. کبھی رات کو دیکھیں تو کالا ہو جاتا ہے، صبح دیکھیں تو نیلا ہو جاتا ہے. آسمان کوئی چھت نہیں جس کا کوئی کلر ہو. ہم جب دیکھتے ہیں تو بیچ میں اگر بادل آ جائیں تو سفید نظر آتا ہے، کچھ گیسز بیچ میں نظر آتی ہیں تو بلو نظر آ جاتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں مولانا سمندر گرین ہے، کبھی کہتے ہیں بلو ہے، کبھی کہتے ہیں بلیک ہے. تو سمندر کا کوئی خاص کلر تو نہیں، اس کے نیچے جو ریت ہوتی ہے یا سبزہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا کلر کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. آنکھ سے جب آپ دیکھتے ہو، اب میں نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا، میری آنکھ یہاں رک گئی. یہاں کیوں رکی؟ کیونکہ بیچ میں کیا آیا؟ ایک جسم آیا جس کا کوئی سائز ہے، تو آنکھ یہاں رکی. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دیوار پہ رکتی، دیوار نہ ہوتی پچھلی دیوار پہ، پچھلی دیوار نہ ہوتی تو آنکھ چلی جاتی وہاں جا کے رکتی جہاں پہ سے کوئی جسم نظر آتا، کوئی مٹیریل چیز اس کے سامنے آتی. آپ سارے مولانا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے مولانا کا سائز کیا ہے؟ آپ نے کہا باڈی ہے، مولانا لمبے ہیں، چوڑے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، تو آپ فوراً بتا دو گے، کیونکہ آپ کی آنکھیں جسم پہ آ کے رکتی ہیں. مولانا ہو تو ممبر ہوگا، ممبر نہ ہو تو دیوار ہوگی، دیوار نہ ہو تو آنکھ پیچھے چلتی جائے گی. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا کیا ہو؟ سائز ہو. اب کہے خدا دیکھنے والے کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. کیوں؟ کہ اگر تو نظر آ جائے تو تیرے نظر آنے کے لیے ضروری تھا کہ تیرا کوئی کیا ہوتا؟ جسم ہوتا. اور اگر تو جسم میں آ جاتا تو چھوٹا ہو جاتا، محدود ہو جاتا. پھر آپ بتاتے کہ خدا کا سائز کیا ہے؟ 6 فٹ کا خدا ہے، 7 فٹ کا خدا ہے. ہندوؤں کے بت ہے نا، سائز تو بنانا ہے. وداؤٹ سائز تو کوئی چیز نہیں بنا سکتے آپ. جسم ہوگا تو وتھ سائز ہوگا. وداؤٹ سائز کوئی جسم آپ کریٹ ہی نہیں کر سکتے. تو خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ اگر تو نظر آ جائے تو تیرا سائز ہو جائے، اور کا جو سائز میں آئے وہ خدا کیسا.
وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا نا جو کس کے اندر آ جائے، سائز کے آ جائے۔ مطلب اگر خدا مجھے موریشس کی مسجد میں نظر آئے تو اس کا مطلب خدا کراچی میں نہیں ہے۔ آج آپ بول سکتے ہیں نا کہ مولانا موریشس میں، اس کا مطلب مولانا کراچی میں نہیں ہے۔ اگر یہاں نظر آئے تو وہاں نہیں، اگر وہاں نظر آئے تو یہاں نہیں، کیونکہ خدا وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ چوتھے امام ابا امیر المومنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس خدا کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ چوتھے امام کہیں تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور جو نظر آئے وہ خدا کیسا؟ اور امیر المومنین فرمائیں علی اس خدا کو نہیں مانتا جس خدا کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ امام بات کر رہے ہیں آنکھوں کی، امیر المومنین بات کر رہے ہیں دل کی آنکھوں کی۔ خدا دیکھا جاتا ہے کس سے؟ قلب سے خدا کو محسوس، اپنے وجدان سے، اپنی دلیل سے۔ بعض اوقات دلیل ظاہری ہوتی ہے، مطلب آپ نے دیکھا آگ ہے اور آگ، کسی نے کہا آگ گرم ہوتی ہے، آپ نے کہا آگ گرم ہوتی ہے کیونکہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا، آگ کیا تھی؟ گرم تھی۔ ایک مرتبہ دلیل بالوجدان ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4۔ یہ کہاں ہے؟ آپ کے ذہن میں۔ جب آپ دنیا کا نظم دیکھتے ہو، ضبط دیکھتے ہو، کریٹیوٹی دیکھتے ہو، تو آپ کے ذہن میں دلیل بنتی ہے یقیناً کوئی بنانے والا موجود ہے۔ تو ساری چیزیں ہماری ذات کے اندر ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز، اپنے نسلوں کو، بچوں کو سکھا دیں، اور آپ کی پوری فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، جو بزنس کرتے ہیں، پوری مارکیٹنگ کی فیلڈ انسان کی اس فطرت سے چلتی ہے، اور اسی فطرت سے شیطان کھیلتا ہے، اسی فطرت سے دجالی نظام والے ہیں۔ کہ دیکھیے ہمیں کتنی زحمت لگتی ہے کسی بچے کو نمازی بنانے میں، انہیں کتنی زحمت لگتی ہے کسی بچے کو سنیما تک لانے میں، مجھے کتنی زحمت لگتی ہے ایک بندے خدا کو خدا سے ملانے میں، اور انہیں کتنی زحمت لگتی ہے کسی کو شیطان سے ملانے میں۔ تو کون سکسیسفل ہے، میں یا وہ؟ تو آج ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو دشمن خدا زیادہ سکسیسفل ہے، کیونکہ ایک مولانا کتنے لوگوں کو مومن بناتا ہے، اور ایک فلم، ایک ٹی وی، ایک ڈرامہ، ایک سنیما کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، لہم قلوب لا یفقہون، دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ کبھی کہا اولئک وقر فی آذانہم، بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیے گئے ہیں، اللہ بلا تو رہا ہے پر گویا سن نہیں رہے ہیں۔ تو آج خریدار خدا کے زیادہ ہیں یا خریدار شیطان کے زیادہ ہیں؟ کس کی مارکیٹ زیادہ گرم ہے؟ شیطانی مارکیٹ۔ اور واقعاً اگر اس حال میں آج قیامت ہو جائے تو جنت تو خالی ہوگی، جہنم میں پری بکنگ کرنی پڑے گی۔ اکثر تو کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم چلے جائیں گے۔ شاید جہنم تبھی حل من مزید، حل من مزید، لیکن اب شاید حل من مزید کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اسے، کیونکہ اگر 1 ارب لوگ دنیا میں ہیں تو پورا چائنا خدا کو نہیں مانتا، پورا ویسٹرن ورلڈ آپ دیکھ لیں خدا کو نہیں مانتا، اور جو مسلمان ملک ہیں اور وہ جس طرح خدا کو مان رہے ہیں تو وہ الامان والحفیظ ہے کہ خدا کو ایسے مسلمان چاہیے۔ تو شیطان کا بازار گرم ہے، لیکن کس طرح گرم ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم ناکام رہے۔ کیوں ناکام رہے؟ کیونکہ ہم نے ظواہر اسلام کو لیا اور اسلام کی روح کو ہم نے نہیں لیا۔ کہ بارہا کہہ چکا کہ کبھی بھی مکتب تشیع میں حفظ قرآن نہیں تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں اہل سنت کیا حفظ قرآن پہ بڑا زور ہوتا ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا ریزن تراویح بھی ہے، کہ 8 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، 6 دن میں قرآن پورا کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر حافظ چاہیے، تو حافظ بنانا شروع کر دیے۔ لیکن پھر وہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں نہ ان کو خود سمجھ میں آتا ہے، نہ پیچھے کھڑے ہوئوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ گاڑی بھی چلتی ہے تو اس کی کوئی اسپیڈ ہوتی ہے۔ اب ہائی وے پہ گاڑی چلائیں تو کہتے ہیں بھائی کم از کم 120 میکسیمم ہے، بعض کنٹری میں 100 ہے، لیکن یہ جب جس اسپیڈ سے یہ قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی 400 کی اسپیڈ پہ جاتے ہیں۔
کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میں نے کیا پورا کرنا ہے؟ قرآن پورا کرنا ہے۔ قرآن سمجھنا ہے کہ نہیں، اس سے میرا مطلب نہیں ہے۔ بسم اللہ کا بے سمجھ میں آتا ہے اور آخر میں وَلَضَالِّينَ سمجھ میں آتا ہے، بیچ میں کیا پڑھا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ امت کا طبقہ تھا جس نے اپنی پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج تراویح ایک فیسٹیول کی طرح بن گیا، اور یہی چیز ہمارے اندر آ رہی ہے۔ آج محرم بعض کنٹریز میں فیسٹیول بن چکا ہے کہ 10 دن ہے، میں نے مجلس میں جانا ہے، 30 منٹ کی مجلس، 40 منٹ کی مجلس، 10 منٹ کا ماتم، 2 منٹ کا نوحہ کر کے پھر میں کہاں چلا گیا؟ باہر چلا گیا۔ ترکی کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، صبح سے شام تک روزہ جب افطاری کرتے ہیں پھر اس میں شراب بھی پی رہے ہیں۔ نہ نمازوں میں وہ روحانیت ہے، نہ ذکر میں وہ روحانیت ہے، کیونکہ ہم نے اصل جو اسپریچول، جو اصل اس کی چیز تھی، اسے ہم نے کیا کر دیا؟ چھین لیا۔ اب صرف ظاہر ہمارے پاس باقی ہے، پھر ہمارے بیچ اور ہندوؤں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ عبادت بت پرستی کا نام نہیں ہے۔ عبادت بندے کو خدا سے تب ملاتی ہے جب اس کے اندر معرفت اور اس کے اندر روح عبادت پائی جائے۔ تبھی رسول نے فرمایا بعض لوگوں کی نمازیں لفظ ہے، کوے والی نماز ہے، کہ جس طرح کوا چونچ لگاتا ہے زمین پہ، اسی طرح یہ سجدے کر تو رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں کس کی دربار میں کھڑا ہوں اور کسے سجدہ کر رہا ہوں، اور سجدے کرنے کا مقصد کیا تھا، ہدف عبادت کیا تھا۔ پھر مسلمان نہیں، یہ بت پرست ہے۔ اگر میری نماز خدا سے نہیں ملا رہی، یہ بت پرستی ہے۔ اگر میرا روزہ مجھے خدا سے نہیں ملا رہا، یہ بت پرستی ہے۔ محنت زحمت تو پھر سارے مکاتب کرتے ہیں۔ اگر آپ ماتم کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو کہ مولانا میں نے اتنے $1000 مجلس میں ڈونیشن دیا، اتنی مسجد کو ڈونیشن دی، تو جا کے دیکھیے وہ مندروں میں کتنی ڈونیشن دیتے ہیں، بلینس میں ڈونیشن دی جاتی ہے۔ ایک کالا پتھر ہے، اس پہ کتنا دودھ گراتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ 100 لیٹرز دودھ ایک پتھر پہ گرایا جاتا ہے۔ اگر آپ نظر و نیاز کرتے ہو، وہ بھی اپنے مکتب میں نظر و نیاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرا نظر و نیاز، میری عبادتیں مجھے خدا سے ملا رہی ہیں یا نہیں ملا رہی؟ جب تک اس کنہ عبادت تک نہ پہنچو، تبھی ہمارے یہاں کبھی بھی حفظ قرآن کی ترغیب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے تفہیم القرآن، فہم القرآن، قرآن سمجھو۔ رسول خدا بیٹھے تھے، ایک عرب بدو آیا، کہا اے محمد میں نے واپس جانا ہے، وقت نہیں، ٹائم نہیں، 5 منٹ ہیں، مجھے دین اسلام پڑھاؤ بھی سکھاؤ بھی۔ آج کوئی مومن آئے نا مولوی کو کہے کہ مولوی صاحب 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے دین اسلام سمجھاؤ، تو ہم کہیں گے بھائی لوگ 1 گھنٹے میں نہیں سمجھتے اور 5 منٹ میں سمجھانا ہے۔ لیکن یہ رحمت للعالمین ہے، یہ مصطفیٰ ہے، ان کو 5 منٹ بھی ملیں تو کسی بندے کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھی، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، فرمایا جو خیر کا ذرہ بھی کرے گا آخرت میں دیکھے گا، جو شر کا ذرہ بھی کرے گا، برائی کا ذرہ بھی کرے گا، وہ آخرت میں دیکھے گا۔ اس نے کہا میں پورا دین اسلام سمجھ گیا، یہ لے کے واپس گیا۔ نبی نے فرمایا جب آیا تھا تو جاہل تھا، جب جا رہا ہے تو عالم بن کے جا رہا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایک حرف آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، کبھی کبھی ایک لفظ آپ کی زندگی کی پوری جہت کو، کبھی کبھی ایک اچھے انسان کی ملاقات آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے کہ بھائی میں اتنے سال کس وہم و گمان میں زندگی، اصل راہ تو یہ ہے جس پہ میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارے یہاں تھا فہم القرآن۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو، پھر شیعوں نے اتنے حافظ کیوں بنائے؟ ہمارے پاس بھی تو ہے نا، ایران میں چلے جائیں 2,500 3,000 حفاظ قرآن۔ کیونکہ ہم شیعوں پر کچھ متعصب طبقوں نے ایک الزام لگایا کہ بھائی شیعوں کو فلاں فلاں کی بد دعا ہے، لہذا شیعوں میں حافظ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے تاریخ مسلمان میں 4 سال کا بچہ حافظ بنا کر دکھایا۔ یہ آج تک چیلنج کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی پورے مسلمان جو 1 ارب مسلمان، ان کو بتائیں اب 4 سال کا بچہ کوئی حافظ قرآن بن گیا، کیونکہ ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا بھائی اگر ہم حفظ کرنے پر آئیں تو ہمارے 4 سال کے بچے بھی حافظ قرآن
بن سکتے ہیں. ہمارا مقصد حفظ نہیں تھا, ہمارا مقصد تھا فہم القرآن. قرآن پڑھو تو قرآن کو سمجھو, کہ قرآن کہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. قرآن کہے جو ظلم کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. لیکن تم یہی قرآن پڑھنے کے بعد جس نے قتل کیا تو کہو قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت. آج مفتی صاحب کو بولو یزید پہ لعنت بھیجو تو گھبرا جاتے ہیں, بھائی ہم نہیں بھیجیں گے, اللہ کا معاملہ ہے, قیامت میں دیکھا جائے گا. اور قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے. لیکن یہ کہنے کے لیے جرت نہیں ہے اس کو کہ یزید کیا تھا, ظالم تھا. امیر المومنین کے دشمن کیا تھے, ظالم تھے. لیکن آپ کو یہ جرت ہے, آپ کا 7 سال کا بچہ بھی ہوگا نا, اس سے پوچھو یزید پہ لعنت کر سکتے کہ نہیں. میں نے کہا پوچھو گے, وہ 3-4 بھیج کے بتا دے گا. ہاں, یہ ٹریننگ, یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ فرش عزائے حسین ابن علی سے ملی. کیونکہ یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں, یہاں برینز تیار کیے جاتے ہیں, یہاں فہم القرآن سمجھایا جاتا ہے. ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا, یوٹیوب پہ چلے جائیں, محمد حسین طبائی, ہاں 4 سالہ بچہ حافظ قرآن. اور ان کے والد بزرگوار جب یہ حافظ بنا تو اس کو کہاں لے کر گئے؟ سعودی عرب لے کر گئے, کیونکہ الزامات وہاں سے آ رہے تھے نا, شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا. تو بچہ بھی کہاں لے کر گئے؟ سعودی عرب لے کر گئے. اور وہاں جتنے عرب بیٹھے تھے اس کے بچے سے سوال کرتے تھے, یہ جواب پرشن میں نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں سے دیتا تھا. کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا, وہ بصل والی اور پیاز والی اور عدس والی. تو اس کے والد کہتے ہیں عرب خوشی کے مارے پاگل ہو گئے تھے. 4 سال کا بچہ, لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, اور حافظ قرآن ہے. اور اعزازاً اس کو شاید آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی نے اعزازی PhD اس بچے کو دی, جو 4 سال میں اس نے حافظ قرآن بنا. یہ شاید ہسٹری کا پہلا بچہ ہو جس کو 4 ایئرز یا 5 ایئرز میں کیا ملی ہے؟ PhD کی ڈگری اس کو ملی. اس کے والد کہتے ہیں جب سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے, اتنے ٹوائز اور اتنے کھلونے میرے بچے کو دیے گئے. اور کہتے ہیں میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا اتنے کھلونے ملیں؟ کہتے اگر سارے کھلونے لاتا, ٹوائز لاتا, تو پورا جہاز مجھے الگ سے بک کرنا پڑتا. تو میرے بچے نے کہا کہ بابا میں ان کا ماننے والا ہوں جن کو کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے. یہ فہم القرآن. اسی قوم سے پھر خمینی بن کے مطہری اور شریعتی جیسے جوان, اور شہید قاسم جیسے, اور شہید حسینی جیسے لوگ جنم لیتے ہیں, شہید سبط جعفر جیسے لوگ جنم لیتے ہیں. کیونکہ یہاں کیا بنایا جاتا ہے؟ فہم بنایا جاتا ہے. ہمارے ہاں رٹا نہیں ہے, ہمارے ہاں طوطا پروری نہیں ہے. ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں, اور تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اگر خدا تک پہنچنا ہے پہلے اپنے آپ تک پہنچ, پہلے اپنے آپ کو پہچان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ایک فطرت کا سبجیکٹ ہے, کیونکہ سبجیکٹ ذرا طولانی ہے, بڑا ہے, میں زیادہ ڈسکرائب اس کو کل کی مجلس میں کروں گا. صرف اشارہ دے رہا ہوں, جا کے خود اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی سائیکولوجی کو پہچانا, اپنی معرفت کو حاصل کیا, فوراً وہ خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. ساری ہدایت کے راستے آپ کے اندر موجود ہیں, ہدایت کی کتاب آپ کے اندر موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے وفیک عالم الاکبر, اس اندر کی کائنات کو پہچانو گے تو پھر خدا کو پہچانو گے. میں چھوٹا تھا تو اکثر ذہن میں سوال آتا تھا کہ انسان مرتا کیوں ہے. ہاں, تو بچپن کی ایک دعائیں ہوتی ہیں, تو میں کہتا تھا خدا جب مجھے مرنا نہیں ہے تو اگر اوپر بلانا ہو تو کوئی سیڑھی بھیج دینا, ہاں تو میں سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر آ جاؤں گا. کیا مرنا, قبر میں جانا, بچھو, یہ سارے پروسیس سے انسان ڈرتا ہے نا, موت کا پروسیس. لیکن پھر امام کی روایت پڑھی کہ خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. وہاں تک جانے کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے بدن ٹریول نہیں کر سکتا. ہاں, آپ چاہو کہ میں سورج تک جاؤں, باڈی ٹریول نہیں کر سکتی. جو لوگ چاند پہ بھی جاتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے ان کو لگ جاتے ہیں. اب کسی نے مریخ پہ جانا ہے, کسی نے گلیکسیز میں ٹریول کرنا ہے, تو کہتے ہیں لائٹ ایئرز, وہ بھی تھاؤزنڈز میں, کہ آپ اتنے 1000 لائٹ ایئر ٹریول کرو دین جا کے آپ فلاں گلیکسی پہ پہنچو گے. اب میں نے جانا ہے عالم برزخ, تو باڈی اگر عالم برزخ تک ٹریول کرنا چاہے تو یہ کر ہی نہیں سکتی.
مطلب مجھے ملینز آف ایئرز لگ جائیں گے اس باڈی کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ سوئل ہے، یہ زمین سے بنی ہے، لہٰذا کہاں مل جانا ہے؟ زمین مل جانا ہے۔ تو مجھے عالم برزخ تک جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، میں ویسے نہیں جا سکتا۔ آپ برزخ میں پہنچ ہی نہیں سکتے باڈی کے ساتھ، کیونکہ مٹیریل ہے، اور ہاں اگر اس باڈی کو اتنی اسپیڈ سے بھیجو گے تو باڈی کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی، ڈسٹروائے ہو جائے گی، باڈی پھٹ جائے گی۔ آپ جہازوں میں بھی جب ٹریول کرتے ہیں تو اس کی اسپیڈ لمٹ کا خیال کرتے ہیں، اگر زیادہ اسپیڈ ہوئی تو آپ کے دل پہ کیا آ سکتا ہے؟ افیکٹ آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی وہیں پڑی رہتی ہے، اور اتنی گریوٹی میں اتنی اسپیڈ سے جب جہاز چلتا ہے تو اس کا افیکٹ آپ کے دل پہ، آپ کی باڈی پہ پڑتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ میں کتنی اسپیڈ سے جاؤں، لائٹ کی اسپیڈ سے جاؤں تو پوری باڈی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو قرآن میں جب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو آپ کہتے ہیں رسول کس سواری پہ گئے تھے؟ براق۔ برق کسے کہتے ہیں؟ لائٹ کو۔ تو رسول بھی جب وہاں گئے تو کس اسپیڈ سے گئے تھے؟ لائٹ کی اسپیڈ سے گئے تھے۔ تو اگر میں نے عالم برزخ میں پہنچنا ہے تو مجھے اس بدن سے کیا ہونا ہوگا؟ الگ ہونا ہوگا، اور وہ ٹریولنگ کس کی ہوگی؟ سول اور روح کی ٹریولنگ ہوگی، اور روح کی اسپیڈ لائٹ سے بھی کیا ہے؟ زیادہ تیز ہے۔ اکثر کرسچنز، ایون ہندوز، مسلمز جو آئی سی یو میں گئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندگی دی، یا اکثر لوگ جو اپنے بیٹوں کے خواب میں آئے تو پوچھا گیا کہ آپ مرے تو کیا تھا، تو اکثر کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹنل کے بیچ سے گزرے۔ یہ اب تھاؤزنڈز آف انٹرویوز موجود ہیں، ہر مرنے والا کہتا ہے مرنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں کسی ٹنل سے جا رہا ہوں۔ ٹنل کا مطلب ایک بلیک ہول ہے، پورا ڈارکنس ہے وہاں، اور ٹنل ہے، اور مجھے آگے کیا نظر آ رہی تھی؟ ایک روشنی نظر آ رہی تھی، اور ہمیں ایسے لگا کہ ہم بڑی اسپیڈ سے اس ٹنل کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر جا رہے ہیں۔ یہ ٹنل نہیں ہے، کیونکہ روح اتنی اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اور اطراف میں کیونکہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا۔ دنیا میں روشنی ہے، لائٹ ہے سورج کی وجہ سے، لیکن جب آپ ایون مون پہ بھی جاتے ہو تو سارے اطراف میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، ڈارکنس ہوتی ہے۔ تو روح جب اتنی اسپیڈ سے اوپر جاتی ہے اور اطراف میں کالا پن ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کس سے گزر رہے ہیں؟ ٹنل سے گزر رہے ہیں۔ گاڑی بھی جب گولی کی اسپیڈ سے جاتی ہے تو اطراف میں کیا لگتا ہے؟ ٹنل لگتا ہے نا۔ اب کا ہمیں سامنے کیا نظر آ رہا تھا؟ نور نظر آ رہا تھا، مطلب وہ عالم برزخ ہے جہاں کوئی کائنات ہے، جہاں روشنی ہے، تو ان کو آخر میں کیا نظر آتا ہے؟ نور نظر آتا ہے۔ تو وہاں تک جانے کے لیے جس نے ٹریول کرنا ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے، اور روح بدن کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کا بدن سے جدا ہونا بہت ضروری ہے۔ رہی بات قبر کی، کہ آج جتنا ہم ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ قبرستان سے ڈرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان کی کمی۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے۔ جب تک یقین نہیں بندہ مومن نہیں۔ علم میں، نالج میں اور یقین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں مرنے کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہے کیا یہ مجھے نقصان دے سکتی ہے؟ If someone died، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے کیا مجھے نقصان دے سکتی ہے؟ مرا ہوا آدمی جس کو ڈاکٹر نے لکھا ہے ایکسپائر، شام کے 5:05 پہ جناب والا کیا ہو گیا؟ ایکسپائر ہو گیا۔ سرٹیفکیٹ لے کر آئے، مردہ خانے میں لے گئے، سرد خانے باڈی پڑی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ مردہ جب مر جاتا ہے کیا وہ نقصان دے سکتا ہے؟ سر تو ہلائیں، ہاں نہیں دے سکتا۔ یقین ہے یا علم ہے؟ نالج ہے کہ نقصان نہیں دیتا۔ اب میں کہوں بھائی فلاں مومن بیچارہ مر گیا، ہمیں کوئی سرد خانہ نہیں مل رہا جہاں مومن کو رکھیں، تو میں کہوں مثلاً آپ مجمع میں سے کسی کا نام تو نہیں لوں گا کہ مومن صاحب آپ کا گھر خالی ہے تو آج رات ہم ان کی ڈیڈ باڈی آپ کے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو مومن تھا، ڈیلی مسجد میں آتا تھا، زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، امام حسین پہ گریہ کرتا تھا، for one night only for one night۔ یہ باڈی آپ کے گھر میں ہم رکھتے ہیں تو آپ پوری رات ایک قرآن بھی پڑھیے گا اس مومن پہ، باتیں بھی کریے گا اس سے، ہاں راز و نیاز بھی کریے گا، زیارت عاشورہ بھی پڑھیے گا۔ ہاؤ مینی پیپل راضی ہوں گے؟
ابھی آپ نے کیا کہا نقصان نہیں دیتا، تو آپ کیوں نہیں رکھو گے اسے اپنے گھر میں؟ مطلب مجھے علم ہے، یقین نہیں ہے، شور نہیں ہوں میں اس بات پہ، کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال ہے کہ بھائی رات کو رکھا کہیں کھڑا نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تک میں منزل یقین پہ نہیں پہنچا۔ ہم میں سے کتنے لوگ رات کو قبرستان جانے پہ تیار ہوں گے؟ آج تک کسی نے دیکھا کسی قبر سے مردہ نکلے؟ بھائی جو مر گیا خود کو نہ بچا سکا، وہ تجھے کیا نقصان دے گا؟ مٹی کے من ڈال دیے، قبر میں دفنا کے آ گئے، اس چیخا بھی نہیں کہ نہیں ڈالو مجھے، سکون سے لٹا کے، بلکہ آپ نے جگانے کی بڑی کوشش کی اسے، اسمع افہم، سن سمجھ، اٹھ ہی نہیں رہا بیچارہ، وہیں اس کو دفنا کے آپ آ گئے، لیکن آپ رات کے 2 بجے گریو یارڈ اور قبرستان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ آپ منزل یقین پر نہیں ہو۔ دل میں کہیں نہ کہیں شک ہے کہ جناب کھڑا نہ ہو جائے، پھر سے زندہ نہ ہو جائے۔ اب زندہ بھی ہو جائے تو خوشی کی بات ہے نا، اس میں ڈر کی کیا بات ہے؟ ایک خوف ہمارے ذہن میں، دنیا بازار خوف ہے۔ ڈاکٹر کا بزنس تبھی چلتا ہے جب ڈرائے، مر جاؤ گے دوائی کھاؤ، ہاں؟ تعویذ دینے والا کا بزنس تبھی ڈرتا ہے جب آپ کو ڈرائے، ہاں؟ خوف، فیئر آپ کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے، پھر چیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ دشمن اسلام بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کو ڈراتا ہے، ڈر آپ کے وجود میں پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بیچتا ہے۔ خدا بھی آپ کے دل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ ڈر پیدا کرتا ہے، جہنم کا ڈر، جنت کی لالچ۔ یہ 2 چیزوں سے انسان بچ نہیں سکتا، لالچ اور ڈر۔ لیکن خدا کا ڈر حقیقی ڈر ہے، شیطان کا ڈر فیک ہے۔ خدا کا حسن حقیقی حسن ہے، آخرت کی لذت حقیقی لذت ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ ایک ببل ہے، جو تمہیں دکھایا جاتا ہے وہ سراب ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں بدبودار چیزوں کو خوشبودار بنا کے دکھایا جاتا ہے، لیکن خدا جسے حسین کہے وہ حقیقت میں حسین ہے۔ امام حسین کا عشق، اہل بیت کی محبت ایک پائیدار، ایک باقی محبت ہے، جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ وقت بہت ہو چکا، تفصیل میں کل آؤں گا کہ ساری آپ کی ڈرامہ فلم انڈسٹری جو چلتی ہے یہ آپ کی فطرت پہ چلتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو فطری طور پہ مضبوط کر لیں، یہ کبھی بھی کسی ظالم کے عاشق نہیں بنیں گے۔ آج ایک بچہ مال میں جاتا ہے، 10 شرٹس پڑی ہوتی ہیں، وہ کس شرٹ کو اٹھاتا ہے کہ پاپا وہ چاہیے جس پہ اسپائڈر مین ہو، جس پہ بیٹ مین ہو، جس پہ آئرن مین ہو۔ تو آج میرے بچوں کے دلوں میں کس کا عشق پایا جاتا ہے؟ مولا حسین کا یا اسپائڈر مین کا؟ اب آپ کہیں کہ مولانا یہ بچہ اسپائڈر مین سے پیار کیوں کرتا ہے؟ اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، انہوں نے آپ کی نسلوں کی فطرت سے کھیلا ہے، جو فطرت ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کمال کیوں تھا ابا عبداللہ الحسین میں کہ حر بناتے تھے؟ ان کے بچے ہی عباس کیوں بنے؟ ان کے بچے ہی علی اکبر کیوں بنے؟ انہی کی نسلوں میں قاسم کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ پراپر ہیومن سائیکولوجی کو جانتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی نسلوں کو ہدایت دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔